اسلامیہ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، مرتبہ مؤدبانہ انداز میں بارگاہ رسالت العام حضور شاہ رحمت مالک مشتاق اللہ کے پیغمبر، دونوں عالم کے رہبر، صاحب انا اعطیناک الکوثر، رسول رسولہ پیغمبر پیغمبراں، اللہ کے محبوب، حق مطلوب، دانائے غیوب یعنی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیت پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک وجمال رسول اللہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج کی اس مختصر گفتگو میں جو آپ حضرات کے سامنے علم کشائی کرنے کی جرات کر رہا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عظیمہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے محب گرامی کرم فرما لائق صدر احترام، واجب المقام، عالم نبی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد وارثی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی سلطان پوری صاحب، جن کی دعاؤں کے سائے میں یہ خاص سال کشائی کرنے کی جرات کر رہا ہے۔ مولا تعالیٰ اس میں قصداً عمداً جو بھی خامیاں ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور ہمارے علماء کرام مفتیان نظام سے ایک عریضہ ہے کہ اگر خاکسار سے کوئی لفظش ہوتی ہے تو برائے کرم اصلاح فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ یہ ماہ رمضان مبارک جو ہمارے رات کے سروں پر سایہ فدن ہے، اس کی جتنی بھی تعریف و توصیف، اس کی جتنا بھی اس کا تقدس بیان کیا جائے، ہماری زبانیں قاصر ہیں، اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اور آپ ماہ رمضان شریف کی عظمت و فضیلت کو بیان کر سکیں۔ اور آج بالخصوص 21 ماہ روزہ ہے، جس میں ہم اور آپ بھی نہیں بلکہ پوری دنیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور سیدنا سرکار مولائے کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بکمال اسی تاریخ میں ہوا تھا۔ دوسری جانب یہ رمضان شریف کا آخری عشرہ بھی ہے، جس میں ہمارے اور آپ کے لیے بے شمار فضائل و مناقب کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو سوچ رہا ہوں اس مختصر سے گفتگو میں چند لمحات بارگاہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف میں، اور کچھ یہ آخری عشرہ جو ہمارے رات کے لیے ہے ماہ رمضان شریف کا، جس کی بے پناہ برکتیں، عظمتیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے توسل سے ہم تمام مومنین کو، عالم اسلام کے جملہ مومنین پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اپنا رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو ایمان ایسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی، اور اسی ایمان کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام میں ہمارے اور آپ کے لیے اعمال کا بھی ذکر خیر کیا گیا۔ تو سب سے پہلے آج کی تاریخ جو سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ وصال باکمال کی تعریف بھی ہے جن سے ہم اور آپ بے پناہ عقیدت و محبت بھی کرتے ہیں۔ حقیقت میں تو ہم اور آپ سرکار مولائے کائنات کی فضیلت، آپ کی عظمت و تقدس کو صحیح معنوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و منصب عنایت فرمائے، خدا جانے اس کا رسول جانے۔ بہرحال یہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کی ولادت طیبہ خانہ کعبہ شریف اور جن کا وصال مسجد میں ہوتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت تو یہ ہے، بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جب سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے تو ولادت کے بعد یعنی خانہ کعبہ میں 3 دن تک آپ کی والدہ محترمہ جو اس دیوار میں مقفل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تالے کو نگاہ اگناز سے توڑ دیا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آغوش انور میں تشریف لائے، اور سب سے پہلے مولائے کائنات نے اپنی ناکھوں سے چہرہ مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا۔ بہرحال اس تفصیل میں جانا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جب مولا علی دنیا میں تشریف لائے تو اہل عرب کا ایک قاعدہ یہ تھا، خاص کر مکہ شریف میں، کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کے والدین مکہ شریف کے اندر کعبہ شریف کے سامنے لاتے، اور اس وقت کعبہ شریف میں ایک بہت بڑا پھاٹک لگا ہوا تھا، اس پھاٹک کے سامنے بچے کو لٹال دیا جاتا، اور ایک سانپ جو کعبہ شریف کی چھت پر رہتا تھا، جس کا نام نعار الفلد لکھا گیا ہے، وہ رہتا تھا۔ وہ سانپ جب اتر کر نیچے آتا اور بچے کے قریب آتا، بچے کے قریب کھیلتا، تو اس سانپ کی پہچان یہ تھی کہ اگر وہ سانپ اس بچے کو ڈھسنے سے چھوڑ دیتا تھا تو اہل عربی مانتے تھے یہ بچہ حلال زادہ ہے، اور سانپ اگر بچے کو ڈھس لیتا تھا تو سمجھتے تھے کہ بچہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اس وقت ابو جہل کعبہ شریف کی نگرانی کرتا تھا، دیکھ بھال ہی کرتا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے آپ کی والدہ محترمہ سے کہا کہ بچہ لٹالا جائے۔ آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد نہیں چاہتی تھی، اس کے باوجود بھی بچہ لٹالا گیا، جو اہل عرب کا ایک تقاضا تھا۔ اب دیکھنے والی بات ہے، یہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، ابھی 3 دن ہے، اور جب تشریف لائے لٹالے گئے کعبہ شریف کے گیٹ کے سامنے، اور جب کعبہ شریف کے گیٹ کے سامنے لٹالے گئے، سانپ کعبہ شریف کی چھت سے اتر کر نیچے آیا، اور آنے کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہی قریب آیا، تاریخ بتا رہی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت تو دیکھو، شان مولا علی تو دیکھو، قدرت نے علی کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب یہ سانپ آیا، جیسے ہی قریب آیا مولا کائنات نے اپنے دونوں بازوؤں سے، چھوٹے چھوٹے بازوؤں سے، جو ایک بچے کی فطرت ہوتی ہے، سانپ کو دونوں ہاتھوں میں دبوچا اور 2 ٹکڑے کر کے سانپ کو ایک طرف ڈال دیا۔ غور کرو، سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ 3 دن کے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل نے جب یہ تماشا دیکھا حیرت میں پڑ گیا، سوچنے پر مجبور ہو گیا، آخر یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیسا بچہ ہے، اس نے سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اللہ اللہ، فوراً بارگاہ رسالت مآب ہمارے آقا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، سرکار بھی موجود ہیں، کہنے لگا دیکھا آپ کے بھائی نے کیا کر دیا ہے، سانپ کے 2 ٹکڑے کر ڈالے ہیں، اب بچوں کی پہچان کون کیا کرے گا، بچے کو پہچانا کون کرے گا۔ اللہ اللہ، سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں غور کرو، یہ علی ہے، دنیا میں علی تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ابو جہل خاموش ہو جا، اب سانپ کی ضرورت نہیں پڑے گی، یاد رکھ اب بچوں کی پہچان علی
کا چہرہ دیکھ کر ہوا کرے گی۔ اللہ اللہ، نبی فرماتے ہیں جس بچے کو علی کا چہرہ دکھایا جائے اور بچہ علی کا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگے تو سمجھ لو اس کے دل میں علی کی محبت ہے، اور علی کا چہرہ دیکھ کر اگر منہ بگاڑنے لگے تو سمجھ لو علی سے نفرت کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہے مولا کائنات۔ اور ایک رسم ہی نہیں بلکہ 3 رسمیں تھیں۔ مٹی لگائی جاتی تھی، خانہ کعبہ میں جو بت رکھے تھے ان بتوں کی مٹی بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر لگانے کے لیے ابو جہل بہت اصرار کرتا رہا۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک رسم و رواج تھی، ایک ہانڈی بچے کے پیٹ پر رکھی جایا کرتی تھی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک اگر صحیح معنوں میں ہم اور آپ دیکھیں تو پوری زندگی اگر ہم صرف کر دیں تو مولا کائنات کی تعریف و توصیف بیان نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں تک مناقب کا سوال ہے اور آگے بڑھ کر 2-4 جملے دینا چاہتا ہوں، حالانکہ بھی ولادت میں بہت سارے نکات باقی ہیں کہ مٹی کیوں لگائی جاتی تھی، مٹکی کیوں رکھی جاتی تھی، اور سرکار مولا کائنات نے ساری چیزوں کا رد فرما دیا۔ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں 19 رمضان المبارک شریف کو جس خارجی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر وار کیا اپنی تلوار سے، وہ ایک نہیں بلکہ 4 لوگ، بعض روایتوں میں ہے کہ چاروں اس مسجد میں چھپ گئے۔ 19 تاریخ کو سرکار مولا کائنات پر بار ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ایک جملہ اور دینا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ ناز تو دیکھو، یہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب جنگ بدر کے اندر کفار مکہ سے اہل اسلام کی لڑائی ہوئی تھی تو دنیا جانتی ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو۔ 72 آدمی جب اس جنگ بدر میں برابر کیے گئے، ان میں 36 لوگوں کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی واصل جہنم فرمایا تھا۔ وہ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں لکھا ہے کہ جن کا عدل و انصاف اور جن کی حقیقت اور تحقیق کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ رات کی سیاہی میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں آپ، شان دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھے گئے ایسے عدل و انصاف کرنے والے حکمراں آپ تشریف فرما ہیں۔ رات کی سیاہی میں بیت المال میں چراغ جل رہا تھا، آپ کے بھائی حضرت عقیل تشریف لائے اور حضرت مولا علی سے کہا کہ حضور آپ سے مجھے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ مولا علی نے فرمایا گفتگو ذاتی ہے یا اسلام کی ہے؟ کہنے لگے ذاتی ہے۔ حضرت مولا علی نے وہ چراغ بجھا دیا۔ علی کا انصاف اور علی کی حقیقت اور علی کا بیت المال کے اس خزانے سے محبت دیکھو، فرماتے ہیں یہ بیت المال اس مال کا اسراف علی کی ذات کے لیے نہیں ہے۔ اگر تم دین کی بات کرتے تو یہ چراغ میں جلنے دیتا، اس وقت تم اپنی ذات کی بات کر رہے ہو تو اس وقت علی کے لیے اس چراغ کا جلانا علی کے نزدیک جائز ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کا اسراف اپنی ذات پر نہیں کر رہے۔ یہی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اپنی شہادت سے پہلے کوفے کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد حضرت مولا علی ایک اعلان فرماتے ہیں، اور اعلان یہ کر رہے ہیں سرکار مولا کائنات جمعے کے بعد کہ اہل کوفہ آج شام کو اپنے اپنے گھروں کی جو تمہاری پردہ نشین عورتیں ہیں انہیں ہمارے مکان پر بھیج دینا۔ غور کرو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سن کر کوفہ کے لوگ بڑی حیرت میں ہیں کہ آج ہماری خواتین کو کس لیے جمع کیا جا رہا ہے۔ نگاہ مولا علی دیکھو، حالانکہ ہم فضائل حضرت مولا علی کی پورے بیان نہیں کر سکتے،
150 عورتیں حضرت مولا علی کے مکان پر نماز عشاء کے بعد آ کر جمع ہو گئیں۔ حضرت مولا علی نے اپنی باندی جو آپ کے یہاں خدمت کے لیے رہا کرتی تھی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا اپنے یہاں جتنی مشعلیں ہیں سب کو روشن کر دیا جائے، جتنی مشعلیں ہیں سب کو روشن کر دیا جائے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حکم فرمایا ساری مشعلیں روشن کر دی گئیں، اس لیے کچھ زمانے میں انتظامات ایسے ہوتے تھے، اور جب روشن کر دی گئیں تو حضرت زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا علی نے اپنے پاس بٹھا کر فرمایا بیٹا اپنے چہرے سے تھوڑی دیر کے لیے اپنا نقاب ہٹا دو۔ آپ نے پوچھا بابا جان کس لیے؟ اللہ اللہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی نے جب یہ جملہ پوچھا تو سرکار مولائے کائنات نے کوفے کی عورتوں سے 150 عورتوں سے کیا جملہ کہا تھا۔ میرے بھائیو غور کرو، سوچو، یہ نگاہ علی دیکھ رہی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں وہ کوفہ کی خواتین آج میری زینب کے چہرے کو دیکھ لو، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کل جب کوفہ کے بازاروں میں زینب کو گھمانے کی باری آئے گی تو تم میں سے کوئی عورت یہ نہ کہہ سکے کہ میں زینب کو پہچانتی نہیں تھی، اس لیے زینب کا ادب نہ کر سکی۔ آج زینب کو دیکھ لو، کل کوفہ کی گلیوں میں زینب کو پہچاننا پڑا۔ نگاہ علی دیکھ رہی تھی کہ وقت آنے والا ہے۔ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ جن کا مذہب اسلام پر ایک بہت بڑا احسان عظیم ہے، جن کی آل پاک کا احسان ہے، سیدنا حسنین کریمین حسن مجتبی سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاندان اہل بیت پاک کا ایک افراد جس سے ہم اور آپ دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے وصال کی بات چل رہی ہے، دو جملے کہہ کر کچھ جملے ابھی اخیر عشرے کے متعلق بھی عرض و معروض کرنا ہے، لہذا وہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ جب آپ کی وصال کا وقت قریب آیا، یعنی تیسرا دن ہو گیا، 21 تاریخ میں وصال ہوتا ہے، تو آپ نے حضرت سیدنا امام حسن امام حسین سے فرمایا بیٹا میرے کمرے کے اندر جس میں رہتا ہوں اس میں ایک بکسا ہے، اسے اٹھا کر لاؤ، اور اس میں ایک عطر و کافور کستوری کی شیشی نکالی گئی۔ حضرت مولا علی سے امام حسن نے پوچھا بابا جان یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا یہ 60 مسقال جنتی عطر، جنتی کافور، جنتی کستوری حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا تھا، لہذا 20 مسقال تو تمہارے نانا جان کہ مقدس وصال با کمال پر ان کے جسم انور پر اس کا استعمال کر دیا گیا، 20 مسقال تمہاری والدہ محترمہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسم انور پر کر دیا گیا، اب 20 مسقال یہ باقی ہے، میرے وصال کے بعد میرے اوپر اس کا استعمال کر دینا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ حضرت مولا علی دے کر جا رہے ہیں، اللہ اللہ یہ تو بہت لمبی تاریخ ہے، بہت لمبے واقعات ہیں، بہت لمبا فلسفہ زندگی مولا کائنات کا ہے، اللہ اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے اس روم سے جب باہر ہو جاؤ اور جس وقت میں اپنی تسبیح پڑھوں اور تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا تمہارا بابا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ اللہ مولا کائنات نے اپنے شہزادوں کو کمرے سے باہر نکالا، تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور تسبیح کون سی پڑھ رہے تھے مسلمانوں؟ آج ہمارا بھائی، ہمارا مومن بھائی ماہ رمضان میں یہ بھی نہیں جانتا ہے جو ناچار رکعت کے بعد ہم اور آپ تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اللہ تراویحوں کے بعد وہی تسبیح حضرت مولا کائنات پڑھ رہے ہیں، اور تسبیح پڑھنے کا انداز تو دیکھو، پڑھتے ہیں سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تسبیح پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے بظاہر رخصت ہو گئے، تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی۔ حسنین کا
کریمین نے کمرے کے اندر جا کر دیکھا، اللہ اللہ، تو سرکار مولائے کائنات کا وصال ہو چکا تھا۔ اللہ اللہ، امام سرکار مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں یہ دنیا ڈوب چکی تھی۔ تاریخ کے اندر ایسی المناک رات آئی ہے کہ جس کا اندازہ ہم اور آپ اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اسلام پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے، مولائے کائنات کے فلسفات اور آپ کا تقدس، آپ کی عظمتیں بے مثال ہے، جسے ہم اور آپ اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خاندان اہل بیت پاک سے پکی اور سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ بس چند جملوں میں ایک جملہ اور کہنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ ماہ رمضان شریف کا آخری اشرا ہے۔ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نعمت بخشی ہے تو اس پر صحیح معنوں میں مکمل عمل کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو، بالخصوص غربا، مساکین، یتامہ، ان لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ آج عید آنے والی ہے، عید کے بارے بہت سارے مسلمان بھائی سوال کرتے، مولانا صاحب عید کیسے ہوگی؟ سب سے پہلی روایت تو سنیے گا، عید کی فکر نہ کرو۔ حقیقت میں تو عید اس کی ہے کہ جس کے ماہ رمضان شریف کے روزے اور نمازیں اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں۔ صحیح معنوں میں تو عید تب ہے۔ یہ مولا حضرت سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت ہے، حضور غوث اعظم سے بھی یہی روایت فرماتے ہیں۔ عید کے دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روتے تھے۔ لوگ پوچھتے تو حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے تھے آج تمہاری عید ہے، میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ تو اس طرف جانا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان شریف ہے، تو اگر ہم نے صحیح معنوں میں روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، تو یہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ اس بلا سے ہمیں اور آپ کو، ہمارے ہندوستان کو، پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلے اپنی ذات پر خرچ نہ کر کے یہ سوچو کہ وہ علماء جن کی ذاتوں سے مدارس چل رہے تھے، جہاں قرآن و حدیث کی پڑھائی ہو رہی ہے، اگر آپ سے ہو سکے ان مدارس کی جتنی بھی امداد ہو سکے کریے گا۔ اس کے علاوہ غریب، بے سہارا، یتیم، بیوہ، اس عید کے موقع پر اگر ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم ان کی دامِ درہم قدر سخنے جس انداز سے ہو سکتا ان کی ہم مدد کریں، اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے افضل عید یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں رہ کر ہماری زندگی کا ایک ایک عمل گزرے۔ آج عید کے موقع پر عید کی تو بڑی فکر ہے لوگوں کو، اس بات کی فکر نہیں ہے کہ آخرکار اس وقت جس بیماری سے ہم اور آپ جس بیماری کے چکر میں بہت زیادہ پریشان ہیں، لاؤ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ وہ بھی مانگو۔ اور اس ٹاپک پر ابھی 2-4 دن کے بعد تھوڑی سی گفتگو اور ہوگی، اب اتنا وقت نہیں ہے۔ بس اس عشرے میں ایک رات ہے جسے ہم اور آپ لیلۃ القدر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ بڑی عظمت اور تقدس والی رات ہے، اس کے بارے میں علماء سے ہم نے اور آپ نے بے شمار مرتبہ سنا، جو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر، یعنی اس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنا۔ اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں جو اس رات کو پا لیتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اس رات میں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی ہوگی۔ اس کے صبح کے سورج کی کرنوں کی پہچان بھی بتائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت حدیث شریف سنو۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شب قدر میں، یعنی جو شب قدر ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا اتفاق ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی دلیل یہی ہے کہ 27ویں شب ہے، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں سے کوئی بھی ایک رات ہو سکتی ہے، مگر 27 پر زیادہ اتفاق ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ابھی جلدی ہی ایک آدھ روز میں حضرت عمر فاروق اعظم کی ایک مفصل دلیل آپ حضرات تک آن لائن پہنچانے کی کوشش کروں گا، جو انہوں نے 27 تاریخ کے ہی جواز میں بڑا مدلل بیان دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، شب قدر میں 4 جھنڈے نازل ہوتے ہیں، ایک لواء الحمد، ایک لواء الرحمہ، اور ایک لواء المغفرہ، ایک لواء الکرامت۔ 4 جھنڈے نازل ہوتے ہیں۔ اب ذرا دیر کے لیے غور کرو، فرماتے ہیں ہر جھنڈے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے،
اور ہر جھنڈے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوگا۔ کتنے فرشتے ہوں گے؟ 70,000، اور ہر جھنڈے پر کلمہ طیبہ۔ میں اپنی گفتگو کو جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کلمہ طیبہ لکھا ہوگا، اور فرماتے ہیں لواء الحمد زمین اور آسمان کے بیچ میں نصب کر دیا جاتا ہے۔ لواء الحمد زمین اور آسمان کے بیچ میں نصب کر دیا جاتا ہے۔ لواء المغفرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر نصب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لواء الرحمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لواء الرحمہ کعبہ معظمہ کی چھت پر نصب کیا جاتا ہے۔ اور لواء الکرامت بیت المقدس کے گنبد پر گاڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ جھنڈا ہے جو مسلمانوں کے دروازے پر 70 مرتبہ اس رات میں سلام کرنے آتا ہے۔ مسلمانوں کے دروازے پر 70 مرتبہ اس رات میں سلام کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس لیے اس کی بیش بہا نعمتوں عظمتوں برکتوں کا فائدہ اٹھاؤ۔ یہ اگر عشرہ ایسا عشرہ ہے جس کی ہم اور آپ بھرپور اگر تعریف و توصیف کریں تو ہماری زبانوں میں طاقت نہیں ہے، لہذا اس میں ہمارے رات کے لیے بے شمار نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ شب قدر کو اگر پاؤ کوشش یہ کرو کہ ان تمام راتوں میں جاگو۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو شب قدر پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کے توسل سے ہم تمام مومنین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس بیماری اور تمام بلاؤں سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر آفت و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ نماز گانا کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر سلامتی کے ساتھ خاتمہ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔